الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الجاثیہ، جس کا نمبر جو ہے مصحف میں وہ 45 ہے، اس کا گرامیٹیکل انالیسز شروع کر رہے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی 37 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو میں نے اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ 3 آیات آپ سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں انالیسز کے لیے دعوت دوں گا اپنی آن لائن فیمیل اسٹوڈنٹ میں سے رول نمبر 9 کو کہ وہ ان تینوں آیات کا گرامیٹیکل انالیسز کریں۔ جی، رول نمبر 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی آج ہم سورۃ الجاثیہ شروع کریں گے۔ جی سورۃ الجاثیہ، پہلے سورت کا نام میں ایکسپلین تھوڑا سا کرنا چاہ رہی تھی کہ جی سورۃ ضرور۔ الجاثیہ مکیۃ ہے، جی وہی ہے 37 آیۃ۔ ماشاء اللہ۔ اب اس میں سورت جو ہے اسم مضاف ہے، الجاثیہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، جی اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آگے جو مکیتن جو آ رہی ہے مکیتن جو ہے خبر کی مبتدا کی خبر بن جائے گی، ماشاء اللہ۔ اور پھر وہی یا جی یہ واو، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ جی جملہ جی اسمیہ بن جی، جائے گا۔ یہ ایک جملہ ہو گیا۔ جی اس کے بعد واو، اب یہ دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، واو استنافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہیا مبتدا بنا دیں گے ہم یہاں پہ، بالکل صحیح ہے۔ جو ضمیر کی صورت میں آ رہی ہے، جی محل رفع ہم کہیں گے اسے جی سبعن، کیونکہ جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں ان کے اعراب محلن ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر محلن مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ مبتدا ہے، لہٰذا مبتدا کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے محلن مرفوع۔ جی ماشاء اللہ۔ سبعن و ثلاثون جو ہے یہ عدد معدود اس مبتدا کی خبر بن کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آیتن جو ہے وہ تمییز بن رہی ہے، کیونکہ جی ہمیں اس کے منصوب ہونے کی حالت کی وجہ سے بھی پتہ چلا، اور جی تمییز کا کام ہی ابہام کو دور کرنا ہوتا ہے، جبکہ بات ہو رہی تھی کہ 37، اب کیا 37 ہے، تو آگے جی پتہ چل رہا ہے آیت ہے۔ جی جی ماشاء یہ اللہ۔ ہمارا سورت کا نام ہو گیا۔ جی ماشاء اب آگے سورت ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہی ورڈ ہے حامیم، جو کہ حروف مقطعات ہے۔ حامیم کا جو اعراب ہے، حامیم کے اعراب کے بارے میں 4 سے 5 رائے ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، کہ اس کو ہم حامیم کو مبتدا کہہ دیں، اور پلس جو آگے جو آیت آ رہی ہے وہ ہم اس کی خبر بنا دیں، خبر آگے آ رہی ہے، جی تو ماشاء اللہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ یہ جی پہلی رائے ہے۔ جی، یہاں میں اپنے ذرا لسنرز جو ہیں، ویورز، ان کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی آیت ہے سورہ الجاثیہ کی وہ ہے حامیم۔ تو حامیم کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ اعراب سے بحث کرتا ہے، تو اب حامیم اس کا اعراب کیا ہے؟ تو اس کے اعراب کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ ہماری بہن بتا رہی ہے کہ اس کے اعراب کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک صورت اس میں سے یہ ہے کہ حامیم کو ہم محلن مرفوع مبتدا بنا دیں، اور خبر جو ہے جی وہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ تو یہ ایک رائے انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب دوسری رائے کی طرف آتے ہیں۔ جی اب دوسری رائے یہ ہے کہ حامیم جو ہے اس کے آگے ہم ہاذا لگا دیں، اچھا، ہاذا مبتدا محذوف کر دیں، اور پھر حامیم جو بذات خود ورڈ ہے اس کو خبر بنا دیں۔ اس ٹھیک طرح ہو بھی گیا۔ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے۔ یہ دوسری رائے ہے، یعنی دوسری رائے یعنی یہ ہے کہ ہاذا حامیم۔ جی، دوسری جی رائے یہ ہے کہ دوسری صورت میں بھی، پہلی صورت میں بھی یہ جملہ اسمیہ بن رہا تھا، اور دوسری جی، صورت میں اور بھی یہ اب جملہ دوسری اسمیہ صورت بنے گا۔ اس صورت میں مبتدا کو محذوف مانا جائے گا جو کہ حاذا ہوگا، اور حامیم کو ہم خبر بنا دیں گے، پھر اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ جی 2 آراء آ گئی۔ تیسری رائے جی۔ جی ماشاءاللہ۔ اب تیسری رائے یہ ہے کہ ہم حامیم کے آگے ایک فعل کا اضافہ کر دیں، مثلا اقرا، اقرا ٹھیک، حامیم۔ اب صحیح، اقرا فعل بفاعل محذوف قرار دے گا، اور حامیم پھر مفعول بھی ہو جائے گا، جی تو ماشاءاللہ۔ لہٰذا یہ اب جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ میں کنورٹ ہو گیا۔ تو یہ تیسری رائے ہے۔ جی تیسری رائے یہ سامنے آئی ہے کہ اقرا فعل کو ہم محذوف مان لیں۔ اقرا فعل امر ہے جو کہ اپنے فاعل کے ساتھ موجود ہے، جس میں انتا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے، اور حامیم کو ہم محلن منصوب مفعول بھی بنا دیں
اقرا فعل کے لیے، اور پھر اقرا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ، ایک رائے یہ ہو. جی اب چوتھی رائے یہ ہے کہ حامیم کے آگے واو قسمیہ کا اضافہ کر دیں ہم. جی واو قسمیہ جو کہ ہمیں پتہ ہے آگے آنے والے کو مجرور کرتا ہے، وہ جو صحیح. بھی ورڈ ہو، تو واو قسمیہ یہاں پہ محذوف کر دیں گے اور حامیم کو محلن مجرور کہیں گے. وا حامیم. تو یہ چوتھی رائے ہے. جی ماشاءاللہ. چوتھی رائے کو میں اپنے ویورز اور لسنرز کے لیے ایکسپلین کر دوں مزید. چوتھی رائے یہ بیان کی گئی ہے کہ حامیم سے پہلے واو قسمیہ جو ہے اس کو محذوف مانا جائے گا، اور واو قسمیہ چونکہ حرف جر ہوتا ہے لہٰذا اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا حامیم یہاں پر محلن مجرور ہو جائے گا. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ایک محذوف فعل جو کہ اقسمو قرار دیا جائے گا. پھر اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں چاروں آراء جو ہیں وہ حامیم کے متعلق ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ تعالی الف لام میم ٹھیک اور وہ صورتیں جن کے شروع میں آپ کو حروف مقطعات نظر آ رہے ہیں ان کو اعرابی طور پہ سولو کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جی ایکسیلنٹ. اب جو دوسری رائے تھی ہمارے پاس ہاذا حامیم. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ کبھی حاضی بھی، ہم اس کو حاضی بھی کر سکتے ہیں، حاضی حامیم. تو یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچویں رائے ہے، ٹھیک ہے. حاضی حامیم. یعنی مبتدا کی حاضی جگہ مبتدا پر محذوف. جی مبتدا جو ہے جو حاضہ مانا گیا ہے اس کی جگہ پر حاضی ہی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ آگے استعمال حروف کیا آ جا رہے ہیں سکتا ہے. اور حروف کو مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو بالکل صحیح ہے. جی ماشاءاللہ. ایک الگ سے رائے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. جی ماشاءاللہ. اب آیت نمبر 2 پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 2 ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. جی یہ جو اب تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کو پہلے ہم کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ جب بڑی آیت ہوتی ہے تو اگر پارٹس بنا دیتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے اعراب کرنا. جی ماشاءاللہ. اعراب کرنے آسان ہو جاتے ہیں. تو تنزیل الکتاب کو ہم ایک پارٹ دے دیں گے اور من اللہ کے ساتھ ہی دوسرا جوڑ دیں گے اور العزیز الحکیم کو الگ کر دیں گے. 3 بنائے ہیں. اچھا پارٹس. ایک ہمارا جو طریقہ کار ہے پارٹس بنانے کا وہ یہ ہے کہ ہم یا تو رموز و اوقاف کو استعمال کریں گے پارٹس کے لیے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم حروف عاطفہ کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان دونوں میں سے آپ نے طریقہ کوئی استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تیسرا طریقہ جو ہے وہ بتا رہی ہیں جو کہ مرکبات پر مشتمل ہے غالباً. جی کیونکہ ابھی یہاں پہ ہمیں کچھ وقوف نظر نہیں آ رہے تھے. جی رموز و اوقاف اس میں نہیں ہے، اوکے وہ نکل گیا. اس کے بعد ہمیں حرف عطفی بھی نظر نہیں آ رہا، وہ بھی نکل گیا. تو گویا یہ ایک ہی جملہ بنے گا تقریباً، ٹھیک ہے. ہم اسے ایک ہی جملہ بنائیں گے. تو اب اس میں ہم پارٹس نہیں کرتے کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ پیچیدگی ہو جائے گی. تو کوشش کریں آپ کہ اس کے اندر ہی آیت کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں. جی تنزیلو جو ہے اسم مضاف ہے. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے نا ان کو الگ الگ جو ہے وہ کر کے ان کے بارے میں ڈیٹیل دے دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اس میں تنزیل کا لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جی اس میں الکتاب کا لفظ کیا ہے، اس میں من کا لفظ کیا ہے. تو اس طریقے سے تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تنزیل، ٹھیک ہے. پہلے ہم تنزیل کو الگ کرتے ہیں. جی تنزیل کے بارے میں جی اسم ہے ماشاءاللہ. تنزیل اسم ہے. الکتاب بھی ہمارے پاس اسم آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور من جو ہے ہمارے پاس حرف ہے جو کہ حرف جر سے پہچانا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اللہ لفظ الجلالہ بھی اسم ہے. العزیز بھی ہم اسم ہی کہیں گے. الحکیم بھی اسم ہے. جی ماشاءاللہ. اب جو ہمارے الفاظ تھے ان سب کی تعین ہو گئی ہے کہ اس میں فعل کوئی استعمال نہیں ہوا، اسماء اور ایک حرف استعمال ہوا. ایک حرف ہے جو کہ من ہے اور باقی 5 جو ہیں وہ اسماء استعمال ہوئے. اب ہم اسماء اور حروف کو جوڑ کر کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی تنزیلو جو ہے اسم مضاف ہے اور الکتابی مضاف الیہ. اور اب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی کہلاتے ہیں. اور اس مرکب اضافی کو اگر دیکھا جائے تو یہ مبتدا بن رہا ہے. جی اوکے یعنی آپ اسے مبتدا بنا رہی ہیں تنزیل الکتابی کو، جس کی پھر خبر آپ لائیں گی آگے. جی اس کی خبر پھر ہم آگے لے کر آئیں گے انشاءاللہ. جی بنائیے خبر. اب من جو ہے حرف جر ہے جی جو کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے لفظ الجلالہ جو آگے آ رہا ہے اللہ ہی مجرور ہے. ماشاءاللہ. تو حرف جر اور مجرور جس کو ہم جار اور مجرور کے نام سے پہچانتے ہیں جی تو اس کو ہم متعلق بالخبر کہیں گے مبتدا کی. جی مبتدا یعنی جو تنزیل الکتاب تھا اس کی خبر جو تھی وہ محذوف ہے اور اس
خبر کے متعلق ہے من اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی جی، ٹھیک ہو گیا، متعلق بالخبر المحذوف، ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ لفظ الجلالہ مجرور تو ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو موصوف بھی ہے، کیونکہ اس کی صفت آگے بھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہو تو گیا، یہ موصوف ہے۔ العزیزی صفت پہلی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے اور صفت موصوف جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اعراب ان کے سیم ہوتے ہیں، جو صفت کے ہوتے ہیں وہی موصوف کے ہوتے ہیں، جو موصوف کے ہوتے ہیں وہ صفت کے ہوتے جی۔ ہیں۔ اصل میں بات ہم یوں کریں گے کہ صفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں اصل حیثیت موصوف کی ہے، صفت موصوف کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ جی جو اعراب جی موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ جو اعراب صفت کا ہوگا وہی موصوف کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی، اعراب یعنی جو ہمیشہ اعراب موصوف صفت کا فالو ہوگا کرے وہ گی موصوف، جی جی۔ ماشاء اب یہ صفت تابع ہے اپنے موصوف کے، تو صفت یہ پہلی صفت ہو گئی العزیزی، جی اور آگے آنے والی الحکیمی دوسری صفت ہو گئی۔ ماشاء اللہ، صرف یہ دونوں صفت اگر ہم ملا لیں، صفت موصوف کو بھی ملا لیں، صفت موصوف بن کے مل کے جملہ اسمیہ مجرور کہلائیں گے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا تھا جملہ، جب نہیں کوئی بھی جملہ تھوڑا اسم سے تھوڑا شروع سا ہوتا ذرا کلیئر جی۔ کیجیے گا، صفت موصوف کو آپ نے کیا بنایا ہے؟ صفت موصوف کو میں نے جملہ اسمیہ محلا مجرور۔ نہیں نہیں، صفت موصوف جملہ اسمیہ کیسے بنے گا؟ یہ دیکھیں موصوف اسم جلالہ ہے، وہ جی اپنی جی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور جی، ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، او ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گا یا متعلق بن جائے گا محذوف خبر، ٹھیک اور ہے؟ پھر یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہوگا نہیں، یہ بھی وہ پورا جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اب تنزیل الکتابی جو مرکب اضافی آپ نے بنایا ہے، یہ مبتدا بن جائے گا جو آپ نے بنا لیا ہے، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر جملہ جملہ اسمیہ بن خبریہ جائے گا، بن جائے ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے بن جائے گا۔ جی اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو آپ نے اس جملے کو بالکل الگ سے اینالائز کر دیا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا انالیسز اس کا۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے 4 یا 5 آراء دیکھی تھی ہاں میم کے بارے میں، جی ان میں ایک رائے جو آپ نے دی تھی وہ یہ تھی کہ ہاں میم بن گیا مبتدا اور اس کی خبر جو ہے وہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو مجھے آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ یہ جو خبر اگر ہم ہاں میم کی سے قرار دیں اس جملہ اسمیہ کو، تو پھر ہم اسے کیسے انالائز کریں گے؟ پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جملہ اسمیہ یعنی فی محل، اس کو محل دینا پڑے گا ہمیں، ماشاءاللہ، اس کو ہم فی محل دے محل دیں گے، رفع خبر، ہاں ماشاءاللہ، ہم اگر اس وہ کو مبتدا بن رہا ہے تو خبر، اور اگر یہ مفعول بھی بن رہا ہے تو یہ فی محل نصب ہو جائے گا۔ ایکسیلنٹ ہو گیا جی، ماشاءاللہ، یہ پوائنٹ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اس حساب سے اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا جی، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ 2 آیات مکمل ہو گئی ہیں ہماری۔ آیت نمبر ہم 3 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 3، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان ہمارا حرف ہے، ایک منٹ، آیت نمبر 3 آپ نے بول دی ہے۔ اس اور آیت میں جی ہمیں کوئی پارٹس کی ضرورت نہیں نظر آ رہی، کیونکہ نہ تو نہیں، ہمیں رموز و اوقاف نظر آ رہے ہیں، نہ حرف لیکن ایک عطف، نظر آ رہی ہے، عطف نظر آ رہا ہے۔ ہاں حرف عطف نظر آ رہا ہے ہمیں، واو۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور جی کریں تو السماوات والارض، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ہم الگ کریں گے تو اس کی جملے کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ساتھ ہی جی رہنے دیتے ہیں، یعنی حرف عطف کو اگر ہم لینا تو وہاں پر لیں، کوشش کریں جہاں پر جملے کا جملے پر عطف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، اگر اسم کا اسم پر عطف ہو رہا ہے یا جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو الگ سے پارٹ نہیں بنائیں گے۔ یہ سب سٹوڈنٹس نوٹ کر لیں کہ حروف عاطفہ کے اعتبار سے جب ہم جملے کی ڈویژن کریں گے تو یہ خیال کر کے کریں گے کہ اگر تو جملے کا عطف ہو رہا ہے جملے تو پھر ہم الگ تو سے کریں پارٹ بنا دیں گے، لیکن اگر کسی اسم کا عطف اسم پر ہو رہا ہے یا جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہو رہا ہے تو پھر ہم الگ سے پارٹ نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر اگرچہ حرف عطف موجود ہے لیکن ہم وہ حرف عطف جملے سے پر نہیں پہلے لگا۔ ذرا دیکھ لیں تو اسم ہے اور حرف جی عطف کے بعد بھی اسم ہے، تو ہم یہاں پر الگ سے پارٹ نہیں بنائیں گے، لہٰذا یہاں پر ہمارے سامنے ایک ہی جملہ آئے گا جو کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین کی صورت میں ہوگا۔ ہاں ہم یہ کر لیں گے کہ اس جملے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم الگ الگ کر کے ان کی تعیین کر لیں کہ یہ کلمہ کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب آپ مجھے بتا دیجئے جی اس میں کیا کیا ہے اب جی؟ ان حرف ہے ہمارے پاس، انا حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ اور حرف ناصب ہے، حرف ناصبہ ہے، اور اس کا مشہور نام جی جو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، شبہ بالفعل، ہاں حروف مشبہ حروف بالفعل میں سے یہ مشبہ ایک حرف ہے بالفعل، جی، ماشاءاللہ۔ جی۔ اس کے بعد آگے اور اب یہ فی حرف جر ہے ہمارے فی پاس، حرف ہے، یہ بھی ہے یعنی حرف ہے، جی، حرف ہے لیکن یہ حرف جر ہے جی۔ جی۔ اور السماواتی اسم ہے جو کہ السماوات اس میں بالکل فی، ٹھیک ہے، جی یعنی حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، جر میں ہے لیکن ماشاءاللہ، میں یہاں پہ ایک بات یہ واضح کرنی تھی کہ جمع مؤنث سالم میں علامت جر اور علامت نصب زیر ہی ہوتا ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے سماواتی جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کی صورت میں آ رہا جی، ہے۔ یعنی جمع سالم مؤنث جو ہے وہ منصوب اور مجرور زیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جی
ہماری زبان میں آتی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے الف لام لگا ہوا ہو تو جی ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم اسے منصوب نہیں کہیں گے اس لیے کہ یہاں پر حرف جر فی لگا ہوا ہے اور حرف جر جو ہے یہ مجرور کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم السماوات کو مجرور کہیں، ٹھیک ہو مجرور گیا ہی کہیں ماشاء اللہ جی۔ اور واو بھی ہمارے پاس حرف ہے، حرف عطف۔ یہ حرف عطف ہے ماشاءاللہ۔ الارضی جو ہے اسم ہے، اس جو میں کہ اسم ہاں اسم ہے یعنی معطوف ہے۔ جی آگے آیاتن لا لام التوکید یہ بھی حرف ہو جی، گیا اس کے بعد لام ہے ہمارے پاس، یہ بھی حرف ہے اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، جی۔ صحیح ہے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال اگر کوئی آیاتن کرے آپ سے کہ لام جو ہے وہ حرف جر کے طور پہ بھی تو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جی یہاں آپ اس کے یہاں پر آپ کیسے فرق کریں گی کہ یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے؟ حرف جر جب آتا ہے نا تو ہمیشہ اس کے نیچے زیر آتا ہے، لیے کا میننگ دیتا ہے۔ اب جبکہ یہاں پہ نہیں، لام کس جو کے آ رہا ہے نا نیچے اس پہ کس کے زبر آ نیچے رہا زیر آتا ہے؟ حرف ہے، جر لام لام کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک ہے، جی۔ لیکن مجھے بتائیے لہو میں اگر دیکھیں تو لام کے اوپر زبر آ رہا ہے، لہو ملک السماوات والارض، لہو میں یہاں پہ لام کے اوپر زبر آ رہا ہے، ہاں لیکن یہاں پہ جو اسم کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، جب ہم ٹرانسلیٹ بھی اس کا دیکھیں گے کہ یہ تاکید کے میننگ دے رہا ہے اور آپ بتائیں۔ جی، اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کرا دوں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لام جارہ جو ہے اس پہ زیر حرکت بھی آتی ہے اور اس پہ زبر حرکت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لام جارہ پر زیر حرکت اس وقت آتی ہے جب وہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لی زیدن، للہ، للمؤمنین، جیسے کہ آپ کو اسی آیت میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور لام جارہ جو ہے اس پہ زبر آتی ہے اس وقت جب وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، سوائے واحد متکلم کی ضمیر کے، کہ واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ جب بھی لام جارہ استعمال ہوگا تو وہ زیر والا ہی ہوگا، صحیح۔ تو اب ذرا آپ غور جی کریں، لام کے بعد اسم ظاہر آ رہا ہے آیات، جی، اگر یہ لام جارہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر زیر یہ کے ساتھ لام آتا جارہ ہوتا تو اس پہ لازماً زیر ہوتی کیونکہ آگے اسم ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، جی ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ ہمارے جی لیے اس کا آسان جواب مل گیا ہے جی، کیونکہ آیات کی شکل جی آپ دیکھیں نا، آیات لفظ کی شکل جو ہے وہ ہمیں مجرور نظر آ رہی ہے، جی حالانکہ یہاں پر یہ مجرور نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا جی، جی۔ اگلا لفظ ہے جی آیات، جو کہ جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے، جو کہ اور اسم ہے، جی اس میں اور جمع مؤنث سالم کی وہ جو کہ پہلے بھی ہم نے بتائی پیچھے کہ اس کی علامت جر اور علامت نصب جی بس آتی ہوتا ہے، مطلب آتی کی آواز میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آیاتین اسم ہے، اسم انا مؤخر ہے، للمؤمنین لی حرف جر ہے، المؤمنین مجرور ہے۔ اب اس میں ہمیں مجرور یہ زیر اس کا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جمع مذکر سالم میں اینا جو ہوتا ہے یعنی یانون وہی علامت نصب ہوتی ہے اور علامت جر ہوتی ہے ہماری۔ اب یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے مؤمنین مجرور ہو رہا ہے جی تو اس کی علامت الجر یانون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے جب الگ کیا ہے اس سے للمؤمنین کو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ لام کو جب میں نے الگ کیا تو وہ جو حمزۃ الوصل تھا المؤمنین کا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، جی، جب لام الجارہ اس کے ساتھ جڑتا ہے تو حمزۃ الوصل حذف ہو جاتا ہے، جی، یعنی صرف لام جارہ ہی نہیں، لام تاکید کوئی بھی، بھی حرف جر، لام تاکید، لام تاکید، لام کی بات ہے، صرف کوئی بھی حرف جر نہیں، ہاں لام تاکید ہو چاہے لام جر ہو، یعنی لام ہو، وہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو معرف باللام اسم کا حمزۃ الوصل پڑھا تو جاتا ہی نہیں، ویسے ظاہر بات ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں تو آتا ہی جی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ لکھنے سے بھی نکال دیا جاتا ہے، تو یہاں پر لکھنے میں بھی وہ نہیں آیا، تو یہ پوائنٹ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا جی۔ الحمدللہ اب ہماری ساری باتیں ہو گئی ہیں اسماء کے حوالے سے، اس میں اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ ان کے جوابات دیں گے، پھر اینڈ پہ آپ جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ السماوات کی یہاں پر اعرابی حالت کیا ہے؟ السماواتی مجرور ہے، مجرور ہے، اس کی وجہ بتا دیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، فی ہے، حرف ماشاءاللہ۔ جر۔ دوسرا سوال میرا آپ سے ہوگا کہ الارض کی اعرابی حالت کیا ہے یہاں پہ؟ الارضی کی اعرابی حالت بھی مجرور ہے، مجرور ہے، اب اس کی اس مجرور ہونے لیے کی وجہ کہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معطوف جو ہوتا ہے وہ اپنے عطف کے ماشاءاللہ، تابع اس کا جواب آپ یہ دیں گی کہ اس کے مجرور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معطوف ہے، یہ تابع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے، جی اور تابع میں یہ کون سی قسم ہے؟ تابع کی معطوف پر، ماشاءاللہ۔ اب اگلا سوال میرا آپ سے اسم کے بارے میں ہے جو کہ آیات ہے، کہ یہاں پر آیات اسم جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آیاتین، آیات کی اعرابی حالت مجرور ہے، مجرور ہے، اس کے مجرور ہونے کی وجہ بھی بتائیں گی آپ؟ یہ کہ اس سے پہلے لام التوکید آ رہا ہے۔ لام توکید تو کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، لام لام تاکید تو توکید تو کچھ بھی نہیں کرتا جی لیکن ذہن میں نہیں آ رہا، جی میں آپ کو سوری۔ بتاتا ہوں، یہاں پر آپ نے اعراب پہچانے میں غلطی کی نا، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بتایا تھا کہ السماواتی جو ہے اس کی منصوب اور مجرور فارم سیم ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیات یہاں پر میں مجرور
سمجھ رہی ہوں شاید یہ منصوب ہو, تو یہ منصوب ہوگا. دیکھیں مجرور ہونے کی دو صورتیں ہی ہوتی ہیں نا, یا تو پیچھے حرف جر ہو, لام حرف جر ہے ہی نہیں, دوسری صورت کہ یہ تابع ہو, یہ تابع بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے مجرور تو یہ ہے نہیں, تو اب رہ گیا یہ منصوب ہو سکتا ہے. اب منصوب ہونے کی وجہ ہم اس کی ڈھونڈیں گے کہ انا جملے میں استعمال ہو رہا ہے نا, اور انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. جی جی جی, ٹھیک ہو گیا نا, ماشاءاللہ یہ اس طرح کلیئر ہو گیا. اچھا اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے ہمارے سامنے یا اسم ہے وہ ہے المؤمنین. المؤمنین کا اعراب بتا دیں, آپ نے بتا دیا تھا ایک دفعہ, پھر بتا دیں. المؤمنین مجرور ہے, حالت وجہ اس لیے کہ اس سے پہلے لام جا رہا ہے. اب دیکھیں ہمیں تمام اسما کے اعراب کا پتہ چل گیا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم جملے کے کمبینیشن کی طرف آئیں گے. جملہ شروع ہو رہا ہے انا حرف جر سے. اب آپ ایکسپلین کر دیں اس کو ماشاءاللہ, کہ انا جب بھی آئے گا اس کا اسم ہوگا, اس کی خبر ہوگی, وہ بتا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, جیسے ان اللہ غفور الرحیم, جو بہت اچھی مثال ہے جس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اب ہمیں یہاں پہ ان کے فوراً بعد فی السماواتی والارض یعنی فی السماواتی جو ہے جار اور مجرور نظر آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے شبہ الجملہ خبر ان مقدم, اس کو کہیں گے ماشاءاللہ, اس لیے کہ پہلے اصولی طور پہ تو اسم آتا ہے, اب یہاں پہ خبر آ رہی ہے تو پہلے تو اسے اس لیے مقدم کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے جو ہے لآیاتن اسم ان مؤخر ہو جائے گا, جس کا آپ نے بھی بتایا تھا کہ یہ محلن اس کے اعرابی حالت نصب ہے, اس لیے کہ اسم ان جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے ہمیشہ. جی ماشاءاللہ. اور یہاں پہ بس جی بالکل, یعنی موصوف صفت انا کی خبر مقدم ہے جو کہ فی السماواتی والارض ہے, ٹھیک ہو گیا. جی, اور انا کا اسم جو ہے وہ ہے آیات, لیکن آیات نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جو ہے وہ جار مجرور آ رہا ہے, لہٰذا نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ عام طور پر اس نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے, صفت بنتا ہے. تو آیات موصوف ہو گیا جس کی صفت المومنین ہو گئی, ٹھیک ہے, اور موصوف صفت مل کر یہ انا کا اسم بن گیا, ٹھیک ہے. اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر, یعنی اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ پر. ماشاءاللہ اسی طرح ہم اعراب اس کا اینالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ کا مزید؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو واو عطف ہے اب اس کا معطوف علیہ, اگر ہم اس کو فی السماواتی کو بنا سکتے ہیں, یہ معطوف علیہ. بالکل بالکل, ہم ایسا کریں گے کہ السماوات کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے, جی, واو کو عاطفہ قرار دیں گے, الارض کو معطوف قرار دیں گے, پھر ہم کہیں گے کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گیا فی حرف جر کے لیے. فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر مقدم ہو گیا انا کی, ٹھیک ہے, اور پھر انا اپنی خبر مقدم اور اس مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. تو الحمدللہ جی 3 آیات ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں مکمل کر لی ہیں الحمدللہ, اور اب ان آیات کا ترجمہ رکھتے ہیں آپ. چاہوں گی میں, جی کریں, بالکل ضرور کریں. آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے, حقیقت یہ ہے آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. جی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جی آپ نے ترجمہ بھی دیکھ لیا آیات کا, لیکن میں اپنے طریقے کے مطابق ان تینوں آیات کا اتھینٹک ترجمہ جو کہ عبدالسلام صاحب نے کیا ہوا ہے, یعنی قریب ترین ہے وہ گرامر کے حساب سے, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو پہلی آیت تھی جی حامیم, اس کا ترجمہ ظاہر بات ہے حامیم ہی رہے گا. اور دوسری آیت جو ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس کا ترجمہ کیا ہے عبدالسلام صاحب نے کہ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو انہوں نے بالکل اس کا ترجمہ جو ہے جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر پارٹس کے طور پر کیا ہے. اور تیسری آیت کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. تو الحمدللہ جی 3 آیات ہماری سورۃ الجاثیہ کی پہلے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.